قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی علامہ محمد صلی اللہ علیہ صاحب، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اب جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں وہ زندگی تو اپنی نیکیوں میں گزارتے ہی ہیں، ان کی نیندیں بھی بڑی پرسکون اور بڑی میٹھی اور خوشگوار خوابوں سے سجی ہوئی نیندیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید و قرآن حمید ام الکتاب ہے، اور پورا قرآن مجید ہدایت ہے، متقیوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ تو اگر خواب میں کوئی کسی کو ہدایت کرے کہ آپ سورہ فاتحہ کا ورد کریں، یا آدمی اپنے آپ کو خود سورہ فاتحہ پڑھتا ہوا دیکھے یا کسی کو پڑھتا ہوا سنے، تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک بات چلتے چلتے اور کہتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آشکار میں جب کا پروگرام ہوتا ہے تو ہماری بجلی گئی ہوئی ہوتی ہے، یا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ وقت بھی آپ کو بجلی گئی ہوتی ہے۔ تو اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہم اب ویب پہ بھی آن ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ARYQTV.TV پہ آپ ہمیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، پورے ویب پیج پہ ہمیں صرف کلک کریں، خواب کیا کہتے ہیں، یا مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے نام کو کلک کریں، یا مشتاق صاحب کے نام کو کلک کریں، تو انشاءاللہ یہ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ بہت شروع گفتگو آغاز کریں مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، سورہ بقرۃ بھی ہے، اور بہت ساری اس کے افادیات بیان کی گئی ہیں نیک لوگوں کے لیے کہ ان کی زبان میں تاثیر اور کلام تو ہے ہی پر تاثیر، لیکن اگر خواب میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہو، کسی کو پڑھتا دیکھے یا کسی کو ہدایت کی جائے گا آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، تو اس حوالے سے آپ شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی آشکار بھی بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ اچھا، خواب میں سورہ فاتحہ کوئی ہدایت کر رہا ہو کہ بھئی آپ یہ پڑھو، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ کوئی اگر دین سے دور شخص ہے تو اسے باقاعدہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو نے سیدھے راستے کا وعدہ تو کیا ہے، مسلمان تو ہے، سیدھے راستے پر آ بھی جانا، کیا ہے طلب ہے تو آ جا۔ ہاں، اور کوئی اگر غلط صحبت میں بیٹھنے والا جو دوستی یاری میں احتیاط نہیں کرتا، وہ اگر اس طرح دیکھے کہ اسے ہدایت کی جا رہی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر، ان کی صحبت میں بیٹھ کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، سبحان اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے احتیاط کر اور اپنے عقیدے کے معاملے کو درست کر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تلاوت کرنا اور سننا، ان کی کم و بیش تلاوت کرنے کی، سننے کی تعبیرات ایک ہی ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ واحد صورت ہے آشکار بھائی قرآن کریم میں کہ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید جن جن مضامین سے بحث کرتا ہے نا، وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں ہیں، بالکل، اسی لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے نام اس صورت کے ہیں اتنے نام کسی اور صورت کے نہیں ہیں، جو اس کی اہمیت کو پروف کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں اس پر۔ اب کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اگر مکمل پڑھی یا مکمل سنی، یا سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھا یا کچھ سنا، یا آدھا حصہ پڑھا یا سنا، تو اب اس میں مکمل پڑھنا، آدھا پڑھنا یا کچھ حصہ، یہ سارا ایک ہی زمرے میں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اس کا نمبر ایک، چونکہ اس سورت کا نام سورہ دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو چلا ہمیں، اہدنا ہمیں چلا، تو سورہ دعا، اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی پہلی تعبیر یہ بنتی ہے کہ وہ ایسی دعا کر رہا ہے یا فیوچر میں ایسی دعائیں کرے گا یا کرے گی کہ اللہ رب العالمین انہیں
قبول فرمائے گا. ماشاءاللہ. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی کام اگر کر رہا ہے، کوئی کام کسی فیلڈ میں ہے، ملازمت ہے یا پھر وہ بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی کام جس فیلڈ میں ہے، اس سے ایسا فائدہ پہنچے گا. کچھ فائدے ایسے ہوتے ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتے ہیں، پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں. کچھ فائدے ایسے بھی ہوتے ہیں پہنچتے ہیں لیکن کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایسا فائدہ پہنچنے کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے اس سے دلی مسرت بھی حاصل ہوگی. یہ 2 تعبیرات ہو گئیں. نمبر 3 کہ ایک جو تعبیر اس کی بنتی ہے، چونکہ اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 آیات جو بار بار پڑھی جائے. اچھا. تو علماء معبرین نے ایک تعبیر یہ بھی لکھی کہ ایسا پڑھنے والا یا سننے والا عین ممکن یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 1 سے زائد نکاح کرے گا. یہ بھی تعبیر اس کی بنتی ہے جو جی ہاں علماء معبرین نے اسے بیان فرمایا ہے. زیادہ تعداد لکھی ہے لیکن میں آپ کو اس میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سے زائد وہ نکاح عین ممکن ہے کہ وہ کرے. اب یہ نہیں کہ کوئی اگر دیکھے تو فوراً کہے کہ جی کرنا ہی کرنا ہے. میں اس میں وہ جس نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر میں یہ ممکن ہے. اور ایک چیز جو چوتھی ہے کہ چونکہ اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ دعا ہے نا، تو فرمایا کہ مستجاب الدعوات، جو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا سنتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ مستجاب الدعوات ہونے کی قوی امید ہے. اور آخری چیز، چونکہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، 5ویں اور آخری چیز سورہ شفا بھی ہے، تو دیکھنے والا یا سننے والا، یعنی جس نے خواب دیکھا کہ وہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اگر بیمار ہے تو اللہ رب العالمین ایسی سبیل پیدا فرمائے گا کہ وہ شفا یاب ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا اچھا بیان دیا آپ نے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ پہلے حمد و ثنا، پھر اپنی انکساری کا اظہار، جی، پھر صراط مستقیم مانگنا، جی جی جی، پھر اللہ کی پناہ مانگنا ان لوگوں سے اللہ کا غضب ہوا. ضمن ایک بات عرض کر دوں، ہاں ہم میں سے ہر کوئی سورہ فاتحہ 5 نمازوں میں پڑھتا ہے یا سنتا ہے. کبھی اس کے غور کریں نا حدیث پاک پر، تو میرا رب حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یہ آدھی میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فرشتوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے. دیکھو اس نے تعریف کی، مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مجھے سونپ رہا ہے، مجھے مالک یوم الدین کہہ رہا ہے. پھر یہاں تک جب پہنچتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب چھوڑ دو، یہ جو مانگے میرے فرشتوں اس کو عطا کر دو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین اصل میں بات ایمان کبھی اس تصور کے ساتھ پڑھیں، بات ایمان و یقین کی ہے کہ یقین کے ساتھ رب کو یاد کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں پتہ ہے کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اپنے کسی بندے کو آگ میں جلائے، چاہتا ہی نہیں ہے وہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ اتنے انبیاء بھیجے، اتنی کتابیں بھیجی، ہدایات بھیجی، اور آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم ہدایت بنا کر بھیج دیا کہ ان کی ہدایت پہ، ان کی سیرت پہ عمل کرو گے بخشش میں آ جاؤ گے. تو بہرحال اس میں بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ مزید کریں گے. فی الوقت کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم میری طرف سے پوری ٹیم کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسکر بلانگ ٹو چکوال سے بول رہا ہوں. جی میرے بھائی چکوال سے بات کریں. آپ نے کیا خواب دیکھ لیے؟ جی آج جو رات گزری ہے جمعرات کی، صبح جمعہ تھا، میں تقریباً تہجد کے لیے اٹھتا ہوں 4 سوا 4 بجے، تو میں نے 5 منٹ کے لیے بس آنکھ لگ گئی. آنکھ میں یہ ہوا کہ میں نے اپنی دکان میں گری کا کام کرتا ہوں، جیولری کا کام کرتے ہیں. جی جیولری کا کام کرتا ہوں. تقریباً کاروبار بھی میرا بندش میں بہت عرصہ ہو گیا. تو چھپکلے میں نے دیکھے بیٹھی ہوئی دکان سے. ہم جب نیچے بیٹھتے ہیں نا زمین پہ کام کرتے ہیں، ہم نے نیچے چٹائیاں بچھائی ہوتی ہیں نا، وہ نیچے سے چھپکلے میں نے دیکھے گزرتے ہوئے. چھپکلیاں میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد میں نے تہجد کے لیے نماز اپنی شروع کر دی. اچھا ٹھیک ہے. آپ چکوال سے پروگرام میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے کارو برکت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، نماز کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صبا بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے بہن صبا بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کل رات کو کہ وہ چھت پہ کھڑی ہوئی ہیں اور بہت بڑا سا سانپ ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، اور اوپر دیکھ رہی ہیں کھڑی ہو کے. تو اس سانپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے نا، اتنی وہ چیخ کے وہ نا اس کے منہ سے نا انسان بن کے، اپنے منہ سے انسان بن کے باہر آیا ہے. اور وہ کھڑی دیکھ رہی ہیں، اور جب وہ انسان بن جاتا ہے تو پتہ نہیں کون پاس سے کہتا ہے کہ اس کو نا پیسے دے دو. تو امی نیچے آتی ہیں، 20 روپے امی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ اس کو دے دیتی ہیں اور اس میں آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا
ٹھیک ہے، آپ کی امی کی آنکھ کھل جاتی ہے انسان نما صاحب دیکھ کر۔ اس خواب کے ساتھ ہی ناظرین جائیں گے ایک وقفے پہ، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، میرے بہن بھائی یقیناً ٹیلی فون ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے خواب ان کو سنانے ہیں، تو وقت ضائع کیے بغیر شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بسمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے 2 خواب پوچھنے ہیں۔ ایک یہ کہ میں نا خواب میں اور میری بہنیں ہم اکثر اسکول بہت دیکھتے ہیں خواب میں۔ اچھا۔ کبھی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، کبھی چھٹی ہو جاتی ہے اسکول سے، یا پھر کبھی پیپر دیتے ہیں اسکول میں تو صحیح ہو جاتا ہے پیپر، یا کبھی پیپر آتا ہی نہیں ہے بالکل بھی، تو پریشان بھی بہت ہوتے ہیں نا کہ پیپر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا خواب میری والدہ نے دیکھا تھا کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں 2 ٹیبلیں پڑی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی ٹیبل ہوتی ہے اور ایک بڑی ٹیبل ہوتی ہے۔ چھوٹی ٹیبل پہ ایک چولہا پڑا ہوتا ہے اور بڑی ٹیبل پہ 2 چولہے پڑے ہوتے ہیں، اور ان میں بہت تیز آگ جل رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ تو ان آگ کے نا درمیان میں تینوں چولہوں پہ چھوٹے سے سفید رنگ کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں کپڑے کے، تو وہ بالکل ٹھیک ویسے ہی آگ میں پڑے ہوتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتے، جتنی بھی آگ تیز ہو وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ والدہ کے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ والدہ کے ساتھ ان کے 5 بچے ہیں، تو 2-3 کی شادیاں کر دی ہیں، کچھ اور اندرونی پریشانیاں تو نہیں ہیں؟ کچھ ہیں پریشانیاں۔ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم فرمائے، سب دعا کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اشمل زہرا حافظ آباد سے بات کر رہی ہوں، اور میری بہن نے خواب دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ دیوار پہ 3 سانپ ہیں، جس میں سے ایک مر گیا، لیکن انہوں نے نہیں مارا، کسی اور نے مارا۔ ٹھیک ہے، بس یہی خواب ہے؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ حیدرآباد سے شامل ہوئیں اور دیوار پہ سانپ دیکھے، ایک مر گیا 2 رہ گیا، کس نے مارا نہیں پتا، بتائیں گے ہم کہ خواب آپ کا کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں۔ اٹک سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میرے 2 خواب ہیں۔ پہلا خواب میرا یہ ہے کہ میں کسی کی حویلی ہوتی ہے تو وہ بکنے، کس کی حویلی؟ وہ لوگ ایک حویلی کس کی ہوتی ہے؟ وہ کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ اچھا، کسی کی حویلی ہے، کسی دوسروں کو بیچ دی انہوں نے، پھر؟ جی، تو اس میں اتنے زیادہ درخت ہیں اور مطلب پودے وغیرہ بھی بہت ہیں، اس میں جو پودے ہیں ان میں گلاب کا پھول بہت زیادہ ہے نا۔ اچھا، گلاب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دو دن میں وہ کھل جائیں گے، لیکن وہ سب درختوں کے ساتھ پھل ضرور ہوتا ہے۔ تو میں ایک عورت کو کہتی ہوں کہ تم اس کو پانی دو، یہ تو بک گئی ہے لیکن تمہارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو تم اس کو پانی دو تاکہ یہ مطلب خراب نہ ہو جائے پانی کے بغیر۔ اور سفید پانی بھی دیکھتی ہوں۔ سفید پانی بھی آپ دیکھتی ہیں؟ چلے ٹھیک ہے۔ اٹک سے یہ سفید پانی کا الگ خواب ہے؟ نہیں پانی، میں اس کو کہتی ہوں کہ پانی تم ان پودوں کو دینا نا، یہ سفید پانی دیکھتی ہوں وہ پودوں کو سفید پانی دے دوں میں کہ خراب نہ ہو۔ اچھا حقیقت میں کوئی ایسا مکان ہے جو بکا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کیوں بکائی ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے، نہیں کوئی بھی۔ ٹھیک ہے میری بہن اٹک سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لیا سے محمد رضوان بات کر رہا ہوں۔ جی کہاں سے؟ لیا سے۔ لیا سے بات کر رہے ہیں محمد رضوان جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میری دادی نے دیکھا ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آپ کی دادی نے دیکھا ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے؟ جی۔ ان کا بیٹا مطلب آپ کے والد یا کوئی چاچا؟ نہیں میرا چاچا۔ چاچا شہید ہو گیا، اچھا۔ تو وہ اس وقت موجود ہے ماشاءاللہ؟ وہ چاچا حیات ہے؟ جی ہاں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ جی چاچا کام کیا کرتے ہیں؟ گھر پہ کوئی کام نہیں کرتے، گھر پہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی لیا صاحب پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صادقہ سے بات کر رہی ہوں، قرۃ العین۔ صادقہ سے بہن قرۃ العین بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرے 2 چھوٹے خواب ہیں۔ میں نے دیکھا اپنا، میں کچن کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہوں، میری امی کی چارپائی والا قرآن پاک جو ہے نا وہ ریہل پر رکھا ہوتا ہے، میری امی کی چارپائی پر ایک قرآن پاک رکھا ہوتا ہے جیسے وہ حقیقت میں رکھ کر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میری چارپائی پر نا میری آنٹی بیٹھی ہوتی، ان کے آگے بھی ایک قرآن پاک رکھا ہوتا ہے ریہل کے اوپر، وہ ہمارے قرآن پاک سے نا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ میری خالہ مجھے کہتی ہیں، کچھ ایسے لگتا ہے مجھے کچھ سمجھا رہی ہوتی، تو میں اپنی امی کی چارپائی کی طرف دیکھتی ہوں
تو میری امی کے چارپائی والا جو قرآن پاک ہے نا اس پہ رحل ہے نا یا تو تھوڑی ہلتی ہے یا ایسے جیسے نیچے کی طرف بیٹھ جاتی ہے تھوڑی. مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. کیا چارپائی بیٹھ جاتی ہے؟ چارپائی بیٹھ جاتی ہے تھوڑی سی نیچے کر کے؟ نہیں چارپائی نہیں بیٹھتی, رحل بیٹھ جاتی ہے جس کے اوپر اچھا قرآن پاک رکھا ہوتا ہے. رحل بیٹھ جاتی ہے تو آپ اس سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی جی. اور ایک میرا اور چھوٹا سا خواب ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں نے نا خواب میں میری امی نے نا ابو کو پیسے دیتی ہیں کہ نا 3 قسم کے کھانے پکوا لائیں. ہم لوگ ایک چھت پر کھڑے ہوتے ہیں, میرے ابو وہاں آتے ہیں تو ایک بڑا سا پتیلا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گرم ہے میرے ساتھ اٹھاؤ, لیکن جب میں اٹھاتی ہوں بابا کے ساتھ تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے پتیلا. تو جب میں اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھتی ہوں نا تو اس میں 3 قسم کے میٹھے چاول ہوتے ہیں, ان میں رنگ بھی ڈلا ہوتا ہے. 2 سائڈ کے چاول باریک ہوتے ہیں اور چھوٹے سے ہوتے ہیں, عجیب سے ہوتے ہیں, اور ایک سائڈ سے ذرا کلرفل صحیح سے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں تھوڑے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خواب نوٹ کیے, پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں فیصلہ آباد سے ہما بات کر رہی ہوں. جی میری بہن ہما فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب سنائیے گا. جی وہ میں نے یہ بتانا تھا کہ میں نے نا خواب میں دیکھا کہ اکثر میں جب سے دیکھتی ہوں نا مجھے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اچھا. لیکن اس دن میرے خواب میں دیکھا ایک بزرگ نظر آئے اور ان کا فیس میں نظر آیا نا مجھے. میں ان کے پاس بیٹھی ہوں, اس کے پاس میری جٹھانی بھی بیٹھی ہے اور وہ ابھی عمرہ کر کے آئی ہے میری جٹھانی نا. تو میں جیسے ان کے پاس بیٹھی ہوں رو رہی ہوں, وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کر. میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے نا مطلب ان سے دعا کروا رہی ہوں, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چل پیسے نکال. میں نے پیسے نکالے ہیں تو پیسے کم تھے, وہ کہہ رہے زیادہ نکال. وہ مجھے مطلب زیادہ کر کے دیے, انہوں نے دیے جیسے مجھے نا. تو میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھی ہوں, میری بیٹی بھی ساتھ ہے اور رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جیسے نا آنکھ کھل جاتی ہے. تو مطلب 1-2 دفعہ ایسے زیارت پہلے بھی ہوئی ہے, لیکن اس طرح کے خانہ کعبہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں لیکن جا نہیں پا رہے. اسے جا چکے ہیں؟ اچھا آپ کر چکی ہیں عمرہ وغیرہ؟ نہیں میں نے نہیں کیا ابھی. اچھا چلیں انشاءاللہ ضرور جائیں گے, ہم سب دعا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری وعلیکم السلام. جی میری بہن انڈیا سے بات کر رہی ہیں. جی ہاں بھائی صاحب مجھے میری لڑکی کا خواب بتانا ہے. جی بتائیے. ایسا دیکھی میں نے فجر میں کہ وہ بیڈ پہ بیٹھ کے بہت رو رہی ہے. اس کا ذرا تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھے, وہ 9 منتھ ہو گئے لیکن اب ڈاکٹر بتا رہی ہے ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے اس کی. اچھا ایک منٹ, آپ کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ وہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی ہے؟ میں نے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی بیڈ پہ لیٹی اور رو رہی ہے, اس کو ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں. اچھا اور اس کا کیس تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, تو اس کے 9 منتھ ہو گئے لیکن ڈاکٹر بتا رہے ابھی ہو نہیں رہا ہے. اچھا کیا حقیقت میں پریگننٹ ہے وہ؟ ہاں ہے, 9 منتھ کمپلیٹ ہو گئے. اور ڈاکٹر سرجری کا بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا چلے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحت مند اور خوش نصیب باداب بنصیب آپ کو نصیب فرمائے. آپ کا بہت مشکل, آپ ہندوستان سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ میں ساتھ کے پاس بات کر رہی ہوں. یہ میرے 2 خواب ہیں جو دونوں میری بیٹی کے ہیں. اس نے کہا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ گھر میں جہاں ہم بچپن میں رہتے تھے میری بیٹی والے, وہ ہمارے گھر میں بہت سارے چوہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے چوہے زیادہ ہوتے ہیں, ان کا رنگ کالا اور سفید ہوتا ہے. وہ ہمارے سامان میں وہ کہتی ہوتے ہیں. ایک کافی بڑا چوہا ہوتا ہے, عام چوہوں سے بڑا ہوتا ہے, وہ بہت تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ چوہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ہلکی سی اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے. وہ میری بیٹی سوچتی ہے کہ وہ اس کو ہم ماریں گے کیسے, یہ تو سامان میں گم ہو جائیں گے. اور ایک دوسرا خواب جو اس نے دیکھا ہے, وہ کہتی ہے کہ کچن کی شیلف پر نا بہت زیادہ ریت اور مٹی ہوتی ہے اور وہ گیلے کپڑے سے صاف کرتی ہے, لیکن کپڑا جو ہے وہ ریت سے بھر جاتا ہے, لیکن تھوڑی سی جگہ بھی صاف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد فیاض بات کر رہا ہوں سر, ضلع بہاول نگر سے. جی ماشاءاللہ ضلع بہاول نگر سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک جگہ پر, تو وہاں پر مجھے سارا ہی نظارہ ہو رہا ہے, خانہ کعبہ کا بھی اور مدینہ شریف کا بھی. تو میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ لائن لگی ہوئی ہے لنگر کی, اور لنگر میں اٹھ کر کے میں شامل ہوا ہوں لنگر لینے کے لیے. ساتھ میرا بیٹا ہے. تو جب میرا نمبر لگتا ہے سر لنگر لینے کا, تو وہاں پر لنگر ختم ہو جاتا ہے.
تو نان ہوتے ہیں اور چنے ہوتے ہیں جو ایک بڑے سارے برتن میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہتا ہوں جی یہ میں نے نان کے جو ٹکڑے اکٹھے کر کے اس پر چنے میں ڈلوا کے وہ ہم وہاں بیٹھ کر کے تسلی سے کھاتے ہیں سر. کھانے کے بعد جناب یہ مکمل خواب ہے میرا, رہنمائی کیجیے گا. اچھا انشاءاللہ بالکل مفتی صاحب کی رہنمائی فرمائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خواب ہم سے شیئر کیا, بتائیں گے انشاءاللہ, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شبیر احمد خوزدار سے بات کر رہا ہوں. خوزدار سے بات کر رہے ہیں جی, اپنا خواب بیان کیجیے. سر میرے امی نے خواب دیکھی ہے کہ بالکل صاف پانی ہے, دریا کی طرح بہ رہی ہے اور اس کے اوپر بارش بھی ہو رہی ہے, اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر کو پانی لے گئی, اور امی کہتی ہے کہ اچھا ہوا یہ پرانی چیزیں ہیں ان کو پانی لے گئی. ان کے گھر کو, ہاں ان کے گھر کو پانی لے, پانی میں بہہ گیا گھر, تو امی کہتی ہیں اچھا پرانی چیزیں چلی گئی. جی نئے لیں گے. اچھا نیا لیں گے, ٹھیک ہے. خوددار صاحب پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میں نے خواب میں نے حقیقت میں دیکھا تھا, میں چھوٹی تھی, تقریباً 13-14 سال میری عمر تھی, تو میں صحن میں لیٹی ہوئی تھی ایک چرپائی پہ. تو میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا نا تو کلمہ لکھا ہوا تھا, بالکل واضح الفاظ میں کلمہ لکھا ہوا تھا. تو میں اتنی ڈر گئی تھی, پھر کئی سال میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو نا, لیکن آج تک میرے دل میں ہے کہ کاش مجھے پتہ لگے یہ کیسا خواب ہے. پھر ایک اور خواب میں نے دیکھا ہے, کئی سال کی بات ہے, کہ جیسے میں بیمار رہتی تھی نا شادی کے بعد, تو مجھے جھٹکے لگتے تھے, ایسی دورے کی کیفیت ہوتی تھی, لیکن میری رپورٹس بالکل ٹھیک آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے ان کو کچھ نہیں ہے, لیکن میری کیفیت بہت عجیب ہوتی تھی. تو مجھے کسی نے بولا کہ خدا نہ خواستہ ان کے دماغ میں کوئی بیماری نہ ہو تو ان کا CT اسکین کروائیں یہ وہ. تو لیکن نا میں روتے روتے سو گئی نا الجھن میں کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو مجھے فجر کی اذان سے پہلے جیسے کسی نے کان میں میرے کہا کہ سورہ نمل پڑھو, سورہ نمل. تو میں ایک دم بکھلا کے اٹھی کہ یہ کس نے بولا. تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ سورہ نمل لگائیں موبائل پہ نا, میں سننا چاہتی ہوں, یہ پتہ نہیں کیا بشارت تھی ہے. اب مجھے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے. چلے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے سنا, سورہ نمل کے حوالے سے کیا کہتا ہے یہ خواب سب کو بتائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. یہ شامل کریں گے مزید اپنے کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے دو خواب پوچھنے ہیں اور ایک سوال پوچھنا ہے ان سے کہ یہ جو 5 کلمے ہیں ان میں سے 2 کلمے ایسے کون سے ہیں جو جنات وغیرہ اگر کسی پہ ہوں تو اس کے لیے بہترین ہوتے ہیں, یہ بتا دیجیے. اور دوسرا 2 خواب یہ ہیں کہ ایک نئی سوئی ہوتی ہے جیسے کپڑے سینے والی, وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے اور میرے چچا مرحوم اس کو مطلب میرے سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, مگر میں ادھر ادھر کرتی ہوں مگر ان کو دیتی نہیں ہوں. ان کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ وہ نئی سوئی میں ان کو دے دوں مگر میں ان کو دیتی نہیں, تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا وہ آپ سے مانگتے ہیں, انہیں وہ سوئی آپ سے مانگتے ہیں, کیا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں جی مانگتے نہیں, ہاتھ سے نا اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور میں پھر ہاتھ سے اس سوئی کو پیچھے کہیں ادھر ادھر کر دیتی ہوں کہ مطلب. اچھا یہ 5 کلموں والا جو آپ نے پوچھا یہ کس سے سنا ہے آپ نے؟ نہیں جی یہ سنا نہیں ہے, یہ میں نے ویسے آپ سے ایک سوال کیا. دوسرا پوچھیں. اور دوسرا خواب بھی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ خواب جو میں آپ سے بیان کر رہی ہوں یہ مجھے 2 دفعہ تقریباً یہ خواب آیا ہے کہ میرا ایک کالا پرس ہے اور اس میں میرے ایک دو موبائل پڑے ہوتے ہیں, اور وہ میں کہیں جیسے اسکول یا کالج میں جاتی ہوں وہ کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, مگر یہ نظر نہیں آ رہا کہ کون انسان اٹھا رہا ہے, یہ کون سی چیز اٹھا رہی ہے, مگر اس میں میرے موبائل ہوتے ہیں اور وہ اٹھا کے کوئی غائب ہو جاتا ہے. میں بہت ڈھونڈتی ہوں, وہ ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے. حیدرآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل جی میرا نام نورینا ہے اور میں نا ضلع فیصل آباد سمندری سے بات کر رہی ہوں. اچھا فیصل آباد سے بات کریے, اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا کھیر بنا رہی ہوں, 11ویں شریف کے لیے نا کھیر بنا رہی ہوں, وہ ریڈ کلر کی ہو جاتی ہے, پک کے نا ریڈ کلر کی ہو جاتی ہے. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے میری نا والدہ فوت ہو گئی ہے تو وہ نا ہمارے برانڈے میں بیٹھی ہیں تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. اچھا آپ کی والدہ جو فوت ہو چکی ہے ان کو خواب میں دیکھا برانڈے میں بیٹھی ہیں, برانڈے میں بارش بہت ہو رہی ہے,
اور وہ کس حال میں خوش ہو رہی میں بارش ہو رہی ہے تو وہ نا ناراض مجھ سے بیٹھی ہے. آپ سے ناراض بیٹھی ہیں؟ اچھا جی مصطفیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بھی خواب نے نوٹ کیا. اب ناظرین آپ کو مزید پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب ہم چل رہے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں. محمد بلال صاحب نے کہا کہ تہجد کے بعد یہ تھوڑا سا سوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا خواب میں کہ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے سے چپکلیاں جو ہے وہ نکل رہی ہیں. تو اس خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے. آپ چونکہ کاروبار میں اپنے کام میں پریشان ہیں، ایسی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کاروبار میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ غور فرمائیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور دیکھیں کاروبار میں جتنا آپ دھیان سے کام کریں گے، خود آپ جائیں گے، خود کھولیں گے دکان، خود جو ہے نا وہ بند کریں گے، تو اس میں کافی فائدہ ہوگا. معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں. اس کے بعد جو ہے وہ صبا بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا چھت پر کھڑی ہیں، بہت بڑا سانپ ہے، لیکن اس سانپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ انسان بن جاتا ہے. کوئی کہتا ہے پیسے دے تو وہ دے دیتی ہیں. کوئی ایسا دشمن ہے جو مطلب پاورفل دشمن ہے، لیکن ان کو پریشان کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ کامیاب نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکا. اور اس میں پھر دوسرے زاویے سے میں عرض کروں گا کہ اگر کہیں پر بعض اوقات ایسی بات ہو جاتی ہے نا کہ پیسے اگر لین دین ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن اگلا بندہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے لینے ہیں آپ سے، حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتا. تو ایسی کوئی سچویشن اگر ہے تو آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں. کچھ اگر یعنی کچھ دے کر اگر اس کا منہ بند ہوتا ہے، جان اگر چھوٹتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو رہا ہے، اگر یہ ہے تو اس طرح کر لیں. اس کے بعد جو ہے وہ بسمہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ یہ اور ان کی بہنیں خواب میں اسکول دیکھتی ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ اب اسکول پڑھتی تھی تو یہ اسکول لائف یہ کبھی بھولتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ لاشعور میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہوتی ہیں اور زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں یہ نظر آتی ہیں. تو اس خواب کی تعبیر کچھ نہیں ہے. اور پھر دیکھتی کبھی پیپر آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور یہ جو بندہ بھی اسکول لائف گزارتا ہے تو عام طور پر ایسے خواب کہیں نہ کہیں اسے دکھائی دیتے ہیں. تو کوئی ایسی اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے، اور اگر آتے بھی ہیں تو کوئی اس میں پریشانی کی بات بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کمرے میں ہیں، 2 ٹیبل ہیں اور ایک ٹیبل پر چولہا چھوٹا ہے، دوسرے پر بڑا ہے، اور کپڑے آگ جلی ہوئی کپڑے اس میں ہیں لیکن وہ جل نہیں رہے. میری بہن کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کو آپ کی والدہ بہت زیادہ گھمبیر سمجھ رہی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو انشاءاللہ گھمبیر نہیں ہوگا، اور وہ آپ کے لیے یا آپ کی فیملی کے لیے کوئی نقصان دہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس معاملے کو آپ کی والدہ بہت بڑا سمجھ رہی تو وہ کچھ ایسی چیز نہیں، کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اسما بہن نے حافظ آباد سے پوچھا کہ ان کی بہن دیوار پر 3 سانپ دیکھتی ہیں، ایک کوئی مار دیتا ہے، باقی 2 موجود ہوتے ہیں سانپ. 3 دشمن ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اب ایک ہٹ گیا ہے، 2 ہیں، انشاءاللہ وہ 2 بھی دشمن بے بس ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جتنے بھی اس کا شکار ہیں سب کو دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمارے قلوب کو بھی بغض و عداوت سے جو ہے وہ خالی فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ اٹک سے بہن نے پوچھا کہ کسی کی حویلی وہ انہوں نے کسی کو فروخت کر دی، اور اس میں درخت ہیں، گلاب کے پھول بہت زیادہ ہیں. پھر کسی عورت سے کہتی ہیں پانی دو، اور پھر سفید پانی یہ دیکھتی ہیں. دیکھیں یہ جو بہن کا معاملہ ہے نا، یہ ہر کسی کے یعنی یہ ایسی خاتون ہیں جو خواب بتا رہا ہے کہ ہر ایک کو اچھا رکھنا چاہتی ہیں، ہر ایک کے لیے ان کے دل میں بھلائی ہے. اور یہ یعنی دوسروں کے ساتھ بھی اگر کوئی وہ پریشانی کا معاملہ ہو، کچھ ہو، تو یہ چاہتی ہیں کہ میں بھلائی کروں، اس کی پریشانی دور کروں. اور یہ سفید پانی بھی دیکھنا یہ بھی اسی بات کی طرف علامت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا خواب ہے. اس کے بعد محمد رضوان صاحب نے لیا سے پوچھا کہ ان کی دادی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا، حالانکہ وہ موجود ہے. تو ایک تو یہ کہ احتیاطاً صدقہ وغیرہ دیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو شہید دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کسی معاملے میں بھی ان کی عزت ہوگی،
بزرگی ہوگی، اور اگر ان کے معاملات میں ایسا نہ ہو تو پھر اولاد کی طرف سے یا فیملی میں کوئی ایسا ہوگا جو بزرگی کا باعث، عزت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد صادق آباد سے قرۃ العین نے پوچھا کہ کچن کے دروازے پر کھڑی ہیں، ان کی والدہ چارپائی پر ہے، رحل ہے، قرآن شریف اس پر ہے، پھر ان کی آنٹی جس چارپائی پر ہے تو وہاں بھی قرآن شریف ہے، خالہ کہتی ہیں توجہ دلاتی تو وہ دیکھتی ہیں تو والدہ کی رحل جو ہے وہ بیٹھی جا رہی ہے۔ دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی والدہ ان کے والد صاحب کو پیسے دیتی ہیں کہ بانٹ دو، اور جو ہے نا لیکن یعنی وہ جب یعنی کچھ بنا دو تو کچھ بناتے ہیں تو وہ ان کے پاس جب آتے ہیں تو وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، پھر اس میں میٹھے چاول بھی دیکھے۔ دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو ان کے لیے بہتر بھی نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے۔ اچھا، ہاں کوئی ایسا کام، حالانکہ ان کو گرم تھا، ان کو ٹھنڈا لگا۔ جی جی، کوئی ایسا کام ہے کہ جو شرعی حوالے سے بہتر نہیں ہے تو اس میں ذرا غور کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، بالکل نارملی ہے معاملہ، تو پھر شیطان کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پریشان کن خواب اس طرح نظر آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہ اس پر ذرا غور کر لیا جائے۔ فیصل آباد سے ہما نے پوچھا کہ خواب میں کعبہ نظر آیا، پھر دیکھا کہ خواب میں بزرگ ہیں، ان کی جٹانی بھی نظر آتی ہیں، یہ روتی ہیں اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پیسے نکال یہ دیتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں نہیں زیادہ دو۔ میری بہن یہ خواب میں کعبے کا نظر آنا یہ تو خیر بہت اچھا ہے، یا تو آپ کی کوئی حاجت پوری ہوگی یا تو وہاں کی حاضری ہوگی، یا یعنی دل کی پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ خانہ کعبہ یہ امام المسلمین ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو دیکھنا بہت اچھا ہے ہر اعتبار سے۔ اور یہ جو دیکھا کہ بزرگ ہیں، ان کی جٹانی پر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ رو رہی ہیں، اور یہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں یہ چاہتی ہیں، انہوں نے چاہا کہ بھئی کسی کے پاس جاؤں اپنا کام کروا دوں، پیسے کیوں نہ دینے پڑے، تو اس کام سے باز آ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کوئی اگر پریشانی والی بات ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اس پر توکل کریں، انشاءاللہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ لوگ پریشانی دور نہیں کر سکتے، لوگوں کے سامنے رونے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اپنی ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے ہم سے، اس کی بارگاہ میں کر کے دیکھیں، پھر نتیجہ دیکھیں آپ انشاءاللہ۔ اس کے بعد بہن نے انڈیا سے پوچھا کہ ان کی بچی یعنی خواب دیکھا کہ ان کی بچی رو رہی ہیں اور ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی۔ میری بہن حقیقت میں بھی آپ نے بتایا ایسا ہے، تو بعض اوقات جو حقیقت ہوتی ہے تو وہ خواب میں بھی منوان نظر آتا ہے، تو اس کی تعبیر وہی ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اس میں دعا بھی کریں گے ہم کہ اللہ رب العالمین ان کے بچے کی ولادت میں آسانی عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 مرتبہ اپنی بچی سے کہیں کہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، اور نقش نال پاک آتا ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ یا سلام یا اللہ کا سچ سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ جو ہو رہا ہے اس وقت سچویشن ہے وہی خواب میں ان کو دکھائی دی ہے۔ صادق آباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے کہا کہ دیکھا کہ گھر جس گھر میں بچپن میں رہتے تھے وہاں پر ہیں چوہے، وہاں پر جو ہے نا وہ چوہے ہیں کالے سفید، ایک بڑا چوہا۔ آپ کے معاملات میں کچھ نا چوری چکاری کا عنصر بہت زیادہ ہے، یعنی کہیں پر اگر کام ہے کچھ یا کوئی ایسی چیز ہے سچویشن ہے، یا کہیں زمینیں وغیرہ آپ کی ہیں، کہیں جائیداد وغیرہ ہے، چوری چکاری کا جو اشارہ وہ مل رہا ہے، بس باقی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اس سے محفوظ و معمون فرمائے۔ خود اگر ایسا معاملہ ہے تو خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو ذمہ داری سے نبھانے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ کچن کے شیلف پر مٹی کا کپڑا ہے، مٹی ہے اور کپڑے سے صاف بھی کرتی ہے، تو وہ کپڑا گرد آلود ہوتا ہے لیکن مٹی صاف نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، تو باقی میں نے تعبیر عرض کر دی ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور رحم فرمائے۔ محمد سیال صاحب نے بہل نگر سے پوچھا کہ خانہ کعبہ دیکھا اور سامنے ہے اور سارا نظارہ خانہ کعبہ، یعنی پورا مطاف وغیرہ ہر چیز نظر آ رہی ہے، مدینہ شریف بھی، پھر لنگر ہوتا ہے اور جب ان کا نمبر آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ نان چنے وغیرہ یہ کھاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بہت پیارا خواب ہے، کوئی دعا پوری ہوگی، کوئی حاجت پوری ہوگی، یا رزق حلال میں اضافہ ہوگا، یا وہاں کی حاضری ہوگی۔ اور دوسری اہم بات کہ آپ دعا مانگتے تھک نہ جائیں کہ میں نے بڑی دعائیں مانگ لی، یاد رکھنا کہ وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا ملے گا، نہیں، وہ پوری دنیا کو ہر چیز دے دینا پھر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے آخر میں آپ کو مل گیا،
آپ نے کھایا بھی، تو اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے وہ اندھیر نہیں ہے، دیر ہو جاتی ہے بعض اوقات، وہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس میں، تو مانگنا کبھی چھوڑے نہیں، دعا مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو بے بہا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شبیر صاحب نے خزار سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ صاف پانی دریا کی طرح ان کا گھر پانی میں ڈوب گیا ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسی چیز کی جو آپ کی والدہ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، کسی کو بھی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اگر کوئی سچویشن ریسنٹلی کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس کام سے احتیاط کریں، اس کام کو نہ کیا جائے۔ شازیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ چھوٹی تھی تو آسمان پر کلمہ تھا، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں آپ کو دین کی طرف رغبت کی طرف اشارہ ہے۔ بیمار رہتی تھی تو روتے ہوئے سوئی تو کسی نے خواب میں کہا کہ سورہ نمل پڑھو، تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن شریف ویسے ہی پڑھنا چاہیے، سورہ نمل ویسے ہی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنا علاج کروائیں، اگر بیماری ہے تو علاج کروائیں۔ سورہ فاتحہ کا جو میں نے عرض کیا کہ وہ پڑھ کے 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ وہ پڑھ کے دم بھی کریں، دم کے وہ پانی بھی پئیں۔ اور پھر اس کے بعد حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ 5 کلمہ میں 2 کلمے کون سے جو جنات کے لیے؟ تیسرا کلمہ ہے جو بہت زبردست ہے، ویسے تو ہر چیز ہے لیکن تیسرا کلمہ بڑا زبردست ہے، اس سے بد جنات دور ہو جاتے ہیں۔ نئی سوئی ان کے پاس چچا مرحوم لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ نہیں دیتی، تو بہت اچھا خواب ہے، اگر لیتی تو اچھا نہیں تھا، لیکن اگر نہیں لے سکے تو یہ اچھا ہے، آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں آخری عرض کر دوں کہ کالا پرس اس میں 2 موبائل، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں، حساس ہے، اس لیے یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ اور باقی 11ویں شریف کا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، لیکن ایسے کام جو نیک کام ہے اس میں اضافہ کیجیے۔ اور آخری مرحومہ والدہ نے کہا برآمد آپ ان کو اصال ثواب نہیں کر رہے یا کمی کر رہے ہیں، ان کو اصال ثواب کیجیے۔ جزاک اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، تو انشاءاللہ اس پروگرام کو سجا کر سوا کر آپ کے خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ فرائض و واجبات کی پابندی کیجیے اور درود پاک کی کثرت رکھیے گا کہ میرے اور آپ کے نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ درود پاک کی کثرت ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔